الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اس وقت اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ماہ ذی القعدہ چل رہا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، اور اس مہینے کو عام طور سے ہماری مائیں بہنیں اور تعلیم سے ناواقف لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ بولتے ہیں، یعنی کہ اس مہینے میں ہمیں کوئی خوشی نہیں کرنی، کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، یہ مہینہ خالی کا ہے۔ اور نعوذ باللہ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں اپنی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے لوگ اس مہینے میں اپنا نکاح کا پروگرام نہیں رکھتے اور نہ کوئی شادی کی تقریب منعقد کرتے، نہ ذی القعدہ کے مہینے میں اور نہ محرم الحرام کے مہینے میں، کہ محرم الحرام کا مہینہ شہید کربلا کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ تعلیم سے ناواقفیت کی بات ہے۔ اگر ان لوگوں کو تعلیم ہو اور ان کو شریعت کا علم ہو اور ان مہینوں کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ یہ مہینے کیا نحوست کا مہینہ ہے، ہرگز نحوست کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو بڑا برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو برکت والا بتا رہے ہوں، اور ہم انسان ناپاک لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ بتاتے ہیں۔ کہاں چلی گئی عقل؟ کچھ تو سمجھا کرو، سمجھ کر بولا کرو کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ میں اپنے اسلامی تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس مہینے میں آپ اپنی تمام خوشی کے پروگرام رکھیے، نکاح کے بھی پروگرام رکھیے، کہ جس مہینے کو لوگوں نے نحوست کا مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں اپنی شادی بیاہ کی تقریب کو منقطع کر دیا، ختم کر دیا، تو آپ اس مہینے میں اپنے نکاح کے پروگرام رکھیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی نکاح میں کتنی برکت ہوگی کہ آپ ایک سنت کو زندہ کریں گے، کہ جو سنت مٹ چکی ہے، معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، اور اس سنت کو آپ زندہ کریں گے، آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ
اشہر حج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، آپ اس کو نحوست کا مہینہ بتاتے ہو، جبکہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے 3 مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اور ہم ان 3 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کو نحوست کا مہینہ بتائے۔ ہماری ناپاک زبان اس مہینے کو نحوست کا مہینہ قرار دے دے، اللہ اس کو برکت کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، اور ہماری ناپاک زبان اس کو نحوست کا مہینہ بتا رہی ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عقل کا صحیح استعمال کیا کرو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس بات کو آپ سن کر اور قرآن کی آیت کو سن کر آج سے آپ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ نہیں جانیں گے، اس مہینے کو نحوست کا مہینہ نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب ذوالجلال حج کا مہینہ قرار دے رہے ہیں کہ شوال اور ذی القعدہ ذی الحجہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حج کے تمام ارکان ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں وہ ارکان ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حج پر جانے کا پروگرام ہو اور حج پر جانا چاہتا ہو تو وہ شوال کی عید سے اگلے ہی دن احرام باندھ سکتا ہے، بالکل جائز ہے کہ حج کے مہینہ ہے، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عید سے اگلے دن ہی وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حج جیسی معتم بالشان عبادت کہ جو اسلام کا اہم رکن ہے، اور ایسا رکن ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس طریقے سے نماز اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اسی طریقے سے حج بھی اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ بڑا ہی مبارک ہے وہ شخص اور بڑے ہی باسعادت ہے وہ حضرات کہ جن کو اس سال حج کی دولت نصیب ہو رہی ہے، وہ اس مہینے میں اور اس سال حرمین شریفین کی زیارت کریں گے، حج بیت اللہ ادا فرمائیں گے، بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مینا کے میدان میں ٹھہریں گے، عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہریں گے۔ کتنی خوش نصیب وہ آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں کے ذریعے وہ بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے، بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے۔ ہر ایک صاحب ایمان کی آنکھیں ترستی ہیں، بے تاب ہوتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں۔ ایسا کوئی سا بھی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا جو نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر یہ بات نہ کہتا الہ العالمین تو مجھے اپنے گھر کا دیدار کرا دے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرا دے۔ ہر ایک صاحب ایمان کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک صاحب ایمان کی طلب ہوتی ہے، متمنی ہوتا ہے اے الہ العالمین تو مجھے حج بیت اللہ کی دولت نصیب فرما دے۔ بڑی مبارک وہ آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے۔ خدا کی قسم جب ایک حاجی بیت اللہ شریف کا دیدار کر لیتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور جب وہ حاجی اپنے گھر پر آتا ہے تو میں تم کو دعوت دوں گا کہ تم ان کی آنکھوں کا دیدار کرنا۔
جو حجاجی نظام حج بیت اللہ کر کے آئے، حج بیت اللہ سے واپس آئے، تم ان کی آنکھوں کا دیدار کرنا کہ وہ پیاری پیاری آنکھیں ہیں، کہ ان پیاری آنکھوں نے بیت اللہ شریف کا دیدار کیا ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور گھر سے لے کر واپس آنے تک کہیں بھی اس نے بیہودہ باتیں نہ کی ہوں، فضول باتیں نہ کی ہوں، فسق و فجور کی باتیں نہ کی ہوں، اور ایسی حالت میں وہ واپس ہو جائے تو اللہ کا فرمان ہے، اس کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس وقت تھا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، وہ بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ایسے جب ایک صاحب ایمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے تمام رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر کا دیدار کا پروگرام بناتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے، اور یہاں سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اور خدا کی قسم وہ سفر کی تمام صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، وہاں جا کر 5 دن تک بڑی محنتیں کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہو میرے حاجی آج تو آیا ہے میرے گھر کے دیدار کے لیے، آج تو آیا ہے میرے گھر کے دیکھنے کے لیے، تو نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور میرے حاجی آج میں تجھ کو ایسا کر دیتا ہوں کہ جس دن تو اس دن تھا جس دن تجھ کو تیری ماں نے جنا تھا، بالکل ایسا معصوم پاک صاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت جس دن وہ حج کرتا ہے۔ حج بھی ایک دیوانی عبادت ہے، ایک دیوانگی سی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی ایسی متبرک اور ایسی عظمت والی یہ عبادت ہے، اس عبادت کے اندر تمام کی تمام عبادتوں کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ اگر نماز کو دیکھو نماز پائی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کو دیکھو اس کی بھی رمق اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایک مومن، وقت صرف کرتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال خرچ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور جب ایک صاحب ایمان حج کو جاتا ہے اس حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حاجی جب حج کے جانے کا پروگرام بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کری تھی تو وہاں مال خرچ ہوا تھا، اور یہاں بھی جب حج کا پروگرام بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ روزے کے اندر اگر جان خرچ ہوئی تھی تو یہاں پر بھی حج کے اندر جان خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حاجی کو حکم دے دیا 5 دن تک تمہیں بڑی محنتیں کرنی ہے اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہی کیا
تمام کے تمام حجاج اعظام بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک نماز ادا کر رہا ہے 1,00,000 نماز پڑھنے کی برابر اللہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں پر آپ ظہر کی نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب ملے گا، بیت اللہ کے اندر اگر تم وہی نماز ادا کرو گے 1,00,000 نماز پڑھنے کی برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات مولا تیرے اوپر قربان ہو جاؤں، آج شروع سے لے کر اب تک نمازیں پڑھتا رہا ہے، مستی کی زندگی گزار رہا ہے، بیت اللہ کی 4 دیواری کو دیکھ دیکھ کر بڑا مزہ لے رہا ہے، بڑا لطف اٹھا رہا ہے، وہاں پر دعائیں مانگ رہا ہے۔ اچانک 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، او میرے تمام کی تمام حاجیوں جو تم میں سے حج کا ارادہ کرتا ہے بیت اللہ کو چھوڑ دو، میرے گھر کو خالی کر دو، میرے گھر سے روانگی اختیار کر لو، یہاں سے نکل جاؤ، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ دو۔ الہی اب کہاں جانا ہے، آپ کدھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو اور میرے حاجیوں، تمہیں مینا کے میدان میں آج پہنچنا ہوگا۔ حج یہ ایسی عبادت ہے، قدم قدم پر اللہ کی دیوانگی معلوم ہوتی ہے، حاجی اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے جب وہاں پر جاتا ہے، اللہ جیسے کہتے ہیں ویسے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اب حکم دے دیا 8 تاریخ کو کہ بیت اللہ چھوڑ دو، اب بیت اللہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے وہاں پر، 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کر رہے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی اپنی طرف سے یوں کہے اجی میں تو نہیں نکلتا بیت اللہ سے، میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا رہوں گا، اب یہ گنہگار ہو جائے گا، 1 نماز کا بھی ثواب نہیں ملنے گا۔ کیوں؟ دین ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام، اپنی طرف سے کوئی چڑھاؤ اتراؤ کرے وہ دین نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرے وہ دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے حکم دے دیا کہ 8 تاریخ کو آج تمہیں یہ بیت اللہ کو چھوڑنا ہوگا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں ایک چٹیل میدان میں تمہیں آج جانا ہوگا، مینا کے میدان میں۔ اور اگلے ہی دنوں کو ہو جاتا ہو میرے حاجیوں، اب یہاں سے بھی کوچ کر جاؤ، اس جگہ کو بھی چھوڑ دو، اب عرفات کے میدان میں نکل جاؤ۔ عرفات کے میدان میں جانا ہوگا، 9 ذی الحجہ آ چکی ہے، اب 9 ذی الحجہ کو حج ہونا ہے، تو اس لیے اب 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ جو بھی آج کی تاریخ میں عرفات کے میدان میں چلا گیا اس کا لاکھوں روپیہ قبول ہو جائے گا، اور اگر آج کی تاریخ میں غفلت سے سستی سے اگر وہ عرفات کے میدان میں نہ گیا تو اس کا سارا کا سارا روپیہ پیسہ برباد ہو جائے گا۔ اب 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اس کو نکلنا ہوگا۔ الہ العالمین اب یہاں پر کام کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہو میرے حاجیوں تمہیں یہاں پر کچھ نہیں کرنا، اب بس زوال کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر تم مجھے یاد کرو، مجھ سے رو رو کر تم دعائیں مانگو۔ ہر ایک حاجی کھڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے التجا کر رہا ہے، اے باری الہ تو میرے حج کو قبول فرما لے، الہ العالمین تو میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ میں ان لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا ان کا پروگرام ہے، اپنی اولاد کو فرما برداری کی دعا ضرور کر کے آنا۔ حاجی کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے،
حاجی کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہو میرے حاجی آج تو میرے گھر کے لیے آیا ہے، میرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، آج کے دن میزبان میں تیرا ہوں، تو میرا مہمان ہے۔ جب آج بھی اگر ہم میں سے کوئی کسی کے گھر پر جاتا ہے مہمان بن کر، تو میزبان جب گھر کے اندر ہوتا ہے تو وہ شروع میں ہی بتا دیتا ہے کہ استنجا گھر یہاں ہے، بیت الخلاء یہاں ہے، نہانے کی جگہ یہاں ہے، ہر ایک چیز وہ بتا دیتا ہے، صابن یہاں رکھا ہوا ہے، اور ساری چیزیں وہ بتا دیتا ہے۔ آج بیت اللہ شریف کے اندر حاجی آیا ہوا ہے تو اللہ بھی فرما رہے ہو میرے فرشتوں آ جاؤ، اور میرے نوری فرشتوں آؤ، یہ میرا بندہ بڑی دنوں کی کوشش کرنے کے بعد، بڑی جستجو کرنے کے بعد میرا حاجی میرے گھر کے اندر آیا۔ جب میرا حاجی دعا مانگے تو تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ فرشتوں کو، نور کے جو بنے ہوئے فرشتے ہیں اور اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کی صاحب ایمان کی دعا پر فرشتوں کو آمین کہنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرے فرشتوں تم اپنی تمام کی تمام ڈیوٹیوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ پہنچ جاؤ، جہاں پر لاکھوں کا مجمع حجاج اعظام کا وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہاں کی روانگی شروع ہونے والی ہے۔ حجاج اعظام سیدھے مکہ المکرمہ پہنچیں گے، بیت اللہ شریف کے اندر پہنچیں گے۔ سبھی دعا کرو اللہ رب العزت سے کہ سبھی کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے اور اپنے گھر کی دولت نصیب فرما دے۔ خدا کی قسم بڑی بات ہوگی، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ارے ہم کہاں سے حج کر لیں گے؟ روزانہ کمانا لا کے کھانا اسی کو، کہاں سے حج ہو جائے گا؟ مایوس مت ہو اللہ رب العزت سے، اسباب کی وجہ سے مایوس نہ ہو کہ ہمارے پاس اسباب تو ہے نہیں، روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، ہم کہاں سے حج کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور میرے بندے تو اپنے دل کے اندر میرے گھر کی زیارت کرنے کی طلب تو پیدا کرو۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پہلے سے پہلے کم از کم دل کے اندر تڑپ تو پیدا کر ہی لوگے۔ میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، ہر ایک دل کے اندر تڑپ پیدا تو کر سکتا ہے، اسباب پر نہ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے میں تیری اس طلب کو ایک نہ ایک دن ضرور قبول فرما لوں گا۔ اگر مالدار ہے وہ بھی دل کے اندر تڑپ پیدا کرے، اگر غریب ہے تو وہ بھی دل کے اندر تڑپ پیدا کرے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور میرے حاجی جب تو میرے گھر کے لیے آتا ہے، اپنے گھر سے روانگی اختیار کر لیتا ہے، ہندوستان سے چلتا ہے اور یہاں سے چل کر پھر وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، اور خدا کی قسم اللہ یوں فرماتے ہو میرے حاجی اگر گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں تیرا اگر انتقال ہو جائے، تجھے میں بلا لوں، اپنے پاس بلا لوں، تیری عمر پوری ہو جائے، تو اللہ یوں فرماتے ہیں اور میرے حاجی تو دل کے اندر مایوس نہ ہونا، بلکہ میں تیری طرف سے ایک فرشتے کو متعین کر دوں گا، قیامت کے دن تک تیری طرف سے وہ برابر ہر سال اسی طریقے سے حج کرتا ہی رہے گا۔ یہ تو ایک مرتبہ حج کرے گا، لیکن خدا کی قسم اگر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، روح نکل جائے، تو قیامت تک ہر سال جتنے حج ہوں گے ایک فرشتہ اس کی طرف سے برابر حج کرتا ہی رہے گا۔ بتاؤ کتنی متبرک عبادت ہے۔ میں تو اور بتاتا انشاءاللہ تعالی بیت اللہ شریف کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ مضمون آئندہ جمعے کو آئے گا۔
کہ 8 ذی الحجہ کو عرفات گئے، وہ منی کے میدان میں گئے، اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں گئے۔ اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو آپ کے سامنے آئیں گی باتیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔